بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہمارے سامنے ہے۔ مشکات شریف حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ان اللہ عز و جل اوحی الی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے علم دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، کیا اعزاز کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے وحی فرمائی میری طرف کہ جس نے ایسے راستے پر سفر کیا جس میں وہ علم کو طلب کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، چلا، مشقت جھیلی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سہلت لہ طریق الجنہ، اس کے لیے قیامت کے دن میں جنت کا راستہ آسان فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے، وَمَنْ سَلَبْتُهُ كَرِيمَتَيْهِ أَصَبْتُهُ عَلَيْهِمَ الْجَنَّةَ۔ یہ بھی کتنی عظیم بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کر کثیر ہمارے ایسے بوڑھے مرد اور خواتین ہوتی ہیں جن کی بصارت چلی جاتی ہے، تو لوگ تو کم علمی کا ماحول ہے، چونکہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، تو لوگ ان پر طنز و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی آنکھیں چلی گئیں، وہ تھا ہی ایسے، جانی ہی چاہیے تھیں، اس کا عمل ایسے تھا، وغیرہ وغیرہ باتیں بناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ کرم نوازی ہے اپنی امت پر اور محبت ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جس کے آنکھوں کی بصارت میں نے لے لی اور آنکھوں کا نور لے لیا، واضح حدیث پاک کے لفظ کہہ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بدلے میں قیامت میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اور آگے پھر فضیلت علمی کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ۔ حضور نے فرمایا، زیادتی عبادت زیادہ کرنے سے علم دین زیادہ حاصل کرنا یہ زیادہ محبوب ہے اور فضیلت والی بات ہے۔ علم دین سے حضور کو اس قدر محبت ہے۔ اور آگے فرمایا، وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرْعُ، فرمایا ہمارے دین کی اساس اور بنیاد اور جڑ جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ خواہ نماز روزے کا معاملہ ہے، صوم و صلاۃ ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، جو بھی معاملات دین ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو بنیاد اور اساس ہے اور جڑ ہے اور اصل ہے وہ ورع اور تقوی ہے۔ جس کے پاس تقوی زیادہ ہوگا اس کا دین اس قدر مضبوط ہوگا۔ اب تقوی کیا ہے؟ اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں تو تقوی دو چیزوں کا نام ہے، ترک مناہی، الزام لوازم۔ ترک مناہی یعنی جو منہیات شرع ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جانا، اور الزام لوازم یعنی جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں، جس طرح صوم و صلاۃ ہے یا دیگر واجبات و فرائض ہیں، ان کو اپنانے کی جستجو اور جد و جہد میں رہنا اور کوشش کرنا، ان دو چیزوں کو اپنا لینے کا نام تقوی ہے۔ ترک مناہی، الزام لوازم، جو منہیات ہیں ان سے رک جانا اور جو لازم چیزیں ہیں ان کو اپنا لینا۔ اللہ تعالی ہمیں یہی تقوی عطا فرمائے۔